کرنا چاہتا ہے، یہ ہفتے میں 6 سوٹ استعمال کرے، صحابہ ایک کھجور پہ ہفتہ گزارا کریں، یہ ایک وقت 6 ڈشیں استعمال کریں۔ صحابہ کٹیا میں نہیں، یہ 6 منزلہ بلڈنگ بنائے، اس وقت اس کو یاد نہ ہے کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہے، اور کہے یہ تو ہونا چاہیے۔ بلکہ حدیث شریف بھی ہے کہ جس پر رب کا فضل و فضل یوری اثر نعمتی علیہ، اسے اللہ کا فضل ظاہر کرنا چاہیے کہ فضل ہے۔ اور میرا اتفاق ہے کہ ایسا اگر کوئی بندہ اس نیت سے تکبر اور ریا کے بغیر نئے کپڑے پہنے کہ لوگوں کو پتہ چلے وہ زمانہ گزر گیا جب میں کنگال تھا، اب تو میں مالا مال ہوں، رب نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو جو اس نیت سے کوٹھی بنا لے، اس نیت سے کھانا اچھا کھائے، اس نیت سے کپڑے اچھے پہنے کہ رب نے دیا ہے تو ظاہر کرنا چاہیے کہ رب کا فضل ہے، تو ایسا بالکل صحیح ہے۔ مگر میں کہتا ہوں اگر کوٹھی بنانے میں یہ حدیث یاد ہے، کھانا کھانے میں بھی یاد ہے اور کپڑے سلانے میں بھی یاد ہے، تو پھر میلاد منانے میں بھی یاد ہونی چاہیے۔ اگر ویسے یاد ہو یہاں بھول جائے تو پتہ چلا مجبوری طبیعت کی نہیں، مجبوری شریعت کی نہیں، مجبوری گندی طبیعت کی ہے، جسے یہاں آ کے اعتراض ہوتا ہے، باقی کسی معاملے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ میرے پاس 3 موقعوں کا سعودی عرب کا ریکارڈ موجود ہے، 3 مواقع پر۔ ایک موقع پر سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا سعودیہ میں، ایک موقع پر سلیمان بن عبدالعزیز اور اب شاہ عبداللہ۔ کیا کیا نہ ہوا سعودیہ میں ان کے آنے پر، باقاعدہ کہا گیا عید بعد العیدین کہ سلیمان بن عبدالعزیز، سلطان بن عبدالعزیز، چونکہ تمہیں رب نے صحت دی ہے اور ہمارے ملک میں آئے ہو، اخبارات میں یہ اشتہار چھپے تمہارا صحت مند ہونا 2 عیدوں کے بعد ہماری تیسری عید بن گئی ہے۔ جہاں ہم سے پوچھنے والے تیسری عید کہاں سے آئی، ان کو تو اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے بنائی۔ کیا لکھا ہے کہ بادشاہ کو صحت ملے تو عید ہوتی ہے؟ دکھاتا میں ہوں، ہفتوں تک اخباروں میں یہ اشتہار چھپتے رہے کہ تمہارا آنا تیسری عید ہے، تیسری عید، عید بعد العیدین۔ اور پھر بینر لگے تھے ریاض میں، میں خود اس وقت وہاں تھا حج کے موقع پر جب سلطان بن عبدالعزیز پچھلے حج کے موقع پر آیا، یا سلطان الخیر کے بینر لگے تھے۔ سلطان کہا تھا امریکہ میں اور بینر کہاں تھے ریاض میں، تو کہ ہر کھمبے کے ساتھ سلطان لٹکا ہوا تھا جس کو یا سے ندا کی جا رہی تھی۔ اور پھر یہ کالم لکھے گئے کہ تیرا فضل عرب کے ہر گھر میں پہنچا ہے، تیرا فضل ہر گھر میں پہنچا ہے، مت ماری گئی جن کے صدقے جہاں بنا ان کا فضل تو مانتے نہیں، اور بادشاہوں سے تنخواہیں لینے کے لیے کہتے ہیں تیرا فضل ہر گھر میں پہنچا ہے۔ ہزاروں کے جلوس نکلے، بچوں کے علیحدہ، عورتوں کے علیحدہ، بڑوں کے علیحدہ، پھر مرکزی اسٹیڈیم ریاض میں اونٹ ذبح کر کے جشن منایا گیا کہ بادشاہ سلامت کو صحت ملی ہے۔ پھر جیلوں سے قیدی رہا کیے گئے کہ بادشاہ سلامت کو صحت ملی ہے۔ تو کہاں تھے حرم کے گونگے مفتی جو پوچھتے کہ کس آیت میں ہے کہ بادشاہ کو صحت ملے تو اونٹ ذبح کرو، بادشاہ کو صحت ملے تو عید کہو، بادشاہ کو صحت ملے تو جیلوں سے قیدی رہا کرو؟ آیت میں نہیں تو حدیث میں ہی دکھاؤ، حدیث میں نہیں تو خلفائے راشدین سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا گھر کی گڑی ہوئی شریعت ہے، ورنہ بولنا چاہیے تھا ان کو۔ 3 جدا جدا مواقع پر ایسا ہوتا رہا اور کہنے لگے چونکہ سلطان آیا ہے، سلطان آیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں تمہارا پونا سلطان مبارک، ہمیں نبیوں کے سلطان مبارک۔ جس دن رب نے کروڑوں جہنمی جنتی بنائے اس کو تو عید نہیں مانتے، اور جس دن خود جیلوں سے قیدی نکالے اس کو عید بنا رہے۔ اور اب آپ نواب وقت پہ شاید آپ نے پڑھو شاہ عبداللہ جب ریڑھ کی ہڈی کا علاج کرا کے آیا ہے، عجیب بات ہے ساری دنیا کا شفا خانہ مدینہ شریف ہے، انہیں جب بھی شفا کی ضرورت ہوتی ہے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ تینوں جدا جدا مواقع پر تینوں کا آنا عید بنا، ان کی تو 5 بن گئی ہیں، پہلے 2 تھیں اور 3 ان بادشاہوں سے۔ اب اخبار میں آیا کہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا کیا گیا، بدعتی ہمیں کہتے ہیں اور طریقے انہوں نے بنائے ہوئے۔
شاہ عبداللہ صحت مند ہو کے جب سعودیہ میں آیا تو حکومت نے کہا ہسپتالوں میں مریضوں سے ان کے رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے پہلے 10 منٹ ملتے تھے، اب 10 گھنٹے دیں گے، اس واسطے کہ بادشاہ سلامت کو صحت ملی ہے۔ اب یہ طریقے ہم نے تو ابھی اپنائے نہیں، بدعتی ہمیں کہتے۔ تو پتہ چلا مجبوری شریعت کی نہیں ہے، شریعت کی ہوتی تو پھر ایسا کیوں ہے؟ 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ شریف کے چوک میں 4 بندے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ تو 10 سال جیلوں میں بند ہوں اور ان کے لیے سڑکیں بھری ہوئی ہوں اور نعرے لگائے جا رہے ہوں اور اسے اسلام سمجھا جا رہا، ہرگز یہ ٹیڑھی تقسیم ہے۔ مبارک والے سنت، رب ذوالجلال نے تمہیں صحابہ کے مشن کا سپاہی بنایا ہے۔ مزاج سے سب کچھ سیکھا جاتا ہے، مزاج ہمارا وہ ہے، مٹی ٹھیک ہے ہماری پاکستان کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ دیکھو صورتحال کتنی واضح اور کتنا عجیب انداز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے حدیبیہ میں، عروہ بن مسعود آ گئے، بخاری شریف میں ہے، اور کٹر مشرک تھے، مشرکوں کے ڈپلومیٹ تھے، مشرکوں کے جاسوس بھی تھے، سفیر بھی تھے۔ آئے تو انہوں نے دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں، تقریباً 3 دن رہے، واپس گئے تو انہوں نے جا کے ہلچل مکہ شریف میں مچا دی۔ معمولی بندہ نہیں تھا عروہ بن مسعود، قریش نے نبوت کا امیدوار نامزد کیا تھا۔ جملہ قریش کا قرآن میں بشکل آیت موجود ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں نہیں قرآن اتارا گیا ہمارے عظیم بندے پر؟ 2 شہروں میں ہمارے 2 عظیم تھے، کسی پر تو اتارا جاتا۔ ولید بن مغیرہ مکہ شریف میں اور طائف میں عروہ بن مسعود۔ دیکھو مت ماری مشرکین کی، انہیں عظیم کہتے ہیں اور جنہیں رب نے عظیم بنایا اس عظیم کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے حدیبیہ میں تو دیکھ کے واپس گئے تو انہوں نے کہا قریش تم بھولے رہے ہو، وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالک يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، منصب شہادت بھی پایا، ان کی حدیث چل کے ہم تک آئی۔ قریش کو کہا قریش میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا، کسرا کے پاس بھی گیا تھا، نجاشی کے پاس بھی گیا تھا، مگر رب کی قسم ہے مجھے آج تک وہ منظر کہیں نہیں نظر آیا جو میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے۔ قریش کو تعجب بڑا ہوا کہ ہمارے عروہ کو کیا ہو گیا ہے، روم کے دربار میں گیا سفیر بن کے، سونے کی کرسی پہ بیٹھا رہا، اسے کچھ نہیں ہوا، کسرا کی قیمتی قالین دیکھے کچھ نہیں ہوا، نجاشی کا گاڑا بانر دیکھا کچھ نہیں ہوا، حدیبیہ میں پتوں کے بچھونے، اینٹوں کے سرانے، پتہ نہیں متاثر کس چیز سے ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے عروہ تجھے، کیا کہتے ہو؟ کہا ان رأیت مالک يعظم اصحابه، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا ایک بندہ تھا وہ جا کے بادشاہ بن بیٹھا ہے اور اس نے فوج بھرتی کر لی ہے اور ہم لڑیں گے، کچھ بھاگ جائیں گے کچھ رہ جائیں گے۔ کہ تمہارا انالیسس تجزیہ بالکل غلط ہے، میں نے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور میں ایک نبی کو بھی دیکھ آیا ہوں۔ فرق بڑا ہے ماننے والوں میں، فرق بہت ہے۔ کس ذریعے سے فرق کو پتہ چلا؟ جب کیسر کے پاس میں رہا، کسرا کے پاس میں رہا، میں نجاشی کے پاس رہا، مجھے ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملا کہ کبھی کیسر و کسرا اور نجاشی نے تھوکا ہو، اس نے نیچے ہاتھ کیا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ مگر میں حدیبیہ میں دیکھ کیا ہوں، جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان ہونٹوں سے جدا ہوا ہے، ان کے صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا، انہوں نے ہاتھوں پہ لیا۔ اور قریش میں حیران ہوں، ہاتھوں پہ لے کے جا کے رومالوں سے نہیں صاف کرتے تھے، ڈالا کا بیا وجہ جسے ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگا لیتا تھا۔ اس پر میں حیران ہوں، اسی ماحول میں پیدا ہونے والے بندے ان کو عظیم کتنا جانتے ہیں، اپنے جیسا نہیں سمجھتے، اتنا عظیم جانتے، ان کا لعاب دہن بھی ماتھے پہ لگا رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو مجھے اور کسی دربار میں نظر نہیں آئی۔
اب دیکھنا، ہم اور صحابہ 14 صدیوں کا فاصلہ، مگر مطابقت کیسی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے لعاب دہن میرے محبوب علیہ السلام کا ماتھے پہ لگایا۔ آج تعارف نبوت کا کراتے وقت کچھ کہتے ہیں ہم بہت مانتے ہیں ان کو، بڑے بھائی جتنا ادب ہے، گاؤں کے چودھری جتنا ہے، پوسٹ مین اور ڈاکیے جتنا ہے۔ میں نے کہا بک بک بند کرو، یہ تمہارا انداز دیکھیں یا صوفہ والوں کا انداز دیکھیں؟ وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر لوگوں کو بتا رہے تھے، اے بات والوں بھول نہ جانا جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل، جبین نے خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے، وہ جدھر قدم رکھے وہ زمین آسماں ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کہ لعاب دہن ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ماتھوں پہ لگاتے ہیں، اس سے اثر کیا ہوا؟ عروہ بن مسعود کے دل میں دین داخل ہو گیا، رب کو دیکھا نہیں، دیکھا عشق رسالت کو، کلمہ رب کا پڑھا، قریش مکہ کو جا کے بتا دیا اب میری تمہاری دوستی ختم، اب میں ان کا ہوں، مقام شہادت بھی پائی۔ کس ذریعے سے انہیں رب کا پتہ چلا؟ کتنے کورس کیے، کتنے چلے لگائے؟ وہ تو میرے محبوب کے غلاموں کی ایک جھلک تھی، لعاب دہن ماتھے پہ لگایا، اور یہ تھوک تھوک تو نہیں، یہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے، یہ گلے قدس کی پتیوں پر رحمت خدا بندی کا شبنم ہے، جب ہاتھوں پر جاتا ہے عاشق ماتھے پہ لگاتا ہے، اور یہ ہمیں معیار بتاتا ہے۔ آج کر لو فیصلہ چوک میں کھڑے ہو کے، دوسرے کیمپ کا شیخ الحدیث ملا مفتی جو بلا ہو اسے پوچھو کہ تجھے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ جو ذات کی برابری کرتا ہے لعاب کی قیمت کیا بتائے گا؟ ادھر سے عالم دین سے نہیں، پیرے طریقے سے نہیں، ریڑھی لگانے والے سنی سے پوچھو نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ملے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ کہے گا جان دے دوں گا، لعاب دہن لے لوں گا۔ اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے چہروں پہ نہیں، اس واسطے کہ وہ صفہ والا عقیدہ ہے، وہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں برکت ہے، اس سے کفر مٹتا ہے، اس سے نور بھرتا ہے۔ اگر صفہ میں وہاں پر حدیبیہ میں یہ کمپنی بیٹھی ہوتی معاذ اللہ، اور اوپر سے عروہ بن مسعود آتے، ایک کے پاس قریب ہو کے تقریر سنتے نا سیرت کی، تو تقریر یہ ہوتی کہ یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اختیار کوئی بھی نہیں، دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، رب ان کی مانتے ہی نہیں۔ دوسرے کے پاس بیٹھتے حلقے میں تو تقریر یہ ہوتی ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، اور ان کو معاذ اللہ اپنا پتہ نہیں کہ میرے ساتھ قیامت کو کیا ہوگا۔ تو کیا عروہ بن مسعود کو شوق پیدا ہوتا کلمہ پڑھنے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا، دور کھڑے ہو جاتے کہ ماننے والے یہ مانتے ہیں تو میں کیا مانوں۔ عروہ بن مسعود نے کلمہ کیوں پڑھا؟ جب صحابہ نے تعظیم کی، لفظ تعظیم ہے آج جس پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، بخاری میں یہ کہ شرک ٹوٹا تعظیم نبی علیہ السلام سے۔ تعظیم جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی، لعاب دہن ماتھے پہ لگا، اسی میں ہی اللہ کا جلوہ بھی نظر آ گیا، اسی میں ہی رسالت کی سمجھ آ گئی، اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس واسطے میں تو بانگے دھول دنیا کے فلور پر یہ واضح کر رہا ہوں، کبھی بھی اہل سنت کے سوا تبلیغ کارگر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں نحوست ہے، جن کے اندر زہر ہو وہ شربت کیا پلائیں گے، جن کے اندر اندھیرا ہو وہ نور کیا پھیلائیں گے، جن کے اندر بدبو ہو وہ خوشبو کہاں سے دیں گے۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ اے حق والو، یہ تمہارا انداز ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا کی چوٹی پہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکتا ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، مزاج جو وہاں تھا وہ یہاں ہے۔ اور اس پر میرے پاس سینکڑوں دلیلیں، بخاری شریف ہے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے بات سمیٹتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے میرے نبی علیہ السلام کے پاس کہ قرضہ زیادہ ہے، ابا جی شہید ہو گئے ہیں، ہم شیرہ ساتھ ہیں،
تو گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، سارا کھجوریں ساری دے دوں تو آدھا قرضہ اترے گا، یہودی قرض کھا ہے، تو محبوب میرا کچھ کرو۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو کلمہ پڑھانا تھا، اب قرضے کا میں کیا کروں، نہیں فرمایا تم کھجوریں کاٹ کے رکھو، میں آتا ہوں، بیڑے پار ہو رہے ہیں۔ بخاری میں 9-10 جگہ حدیث ہے، کتاب الصلح سے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب جب کھجوریں کاٹ کے رکھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ساتھ امت کے دونوں بڑے لیڈر سرکار کے بعد صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میرے محبوب نے پھر ایک بار پورے ڈھیر پہ دعا مانگ دی۔ آج پلیٹ پہ مانگے تو اعتراض ہے، وہاں پورے ڈھیر پہ دعا مانگ دی گئی۔ بخاری شریف ہے، فرما بلا لو سارے قرض خواہوں کو۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، صدیق عمر بھی ساتھ چلے گئے، حضرت جابر نے سب بلا لیے۔ اب سب کا قرضہ اتر گیا، نماز مغرب کا وقت تھا، تو میرے محبوب علیہ السلام کے پاس حضرت جابر پہنچے، صحیح بخاری، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جلوہ گر ہونے سے میری تو مشکلیں حل ہو گئیں، سارا قرضہ اتر گیا اور ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ جب یہ بات میرے نبی علیہ السلام نے سنی تو فوراً چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چمک ویسے بڑی تھی، چاندنی تیز ہو گئی، اور پھر فرمایا اشہد انی رسول اللہ، جابر ایسا ہو نہیں تھا، میں رب کا رسول جو ہوں۔ اب میں مزاج کی دلیل دینے لگا ہوں، کوئی غیر جانبدار بیٹھا وہ دیکھ لے، جہاں چاہو یہ ویڈیو لگاؤ۔ میں نے یہ حدیث پیش کرنے سے پہلے تمہیں نہیں کہا کہ میں پیش کروں گا تو تم نے مسکرانا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور میں پیش کرتا گیا ہوں، تم مسکرائے بھی ہو اور سبحان اللہ کہا بھی ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ آج سے 14 صدیاں پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جملہ سن کے جس موقع پر میرے نبی علیہ السلام مسکرائے تھے، 14 صدیوں کے بعد ایک گناہگار امتی نے وہی جملہ بولا، تو اسلام آباد کے مسلمانوں نے منٹ بھی لیٹ نہیں کی، فوراً مسکرائے ہیں۔ دیکھو نا، 14 صدیوں کا فاصلہ سمٹ گیا۔ یہ سامنے کی بات ہے، جس جگہ وہ مسکرائے اسی جگہ ہم بھی مسکرائے۔ دوسرے مجمع میں بھی پڑھ کے دیکھ لو، فرق کا پتہ چل جائے گا۔ پہلے تو کوئی پڑھے گا نہیں، اور اگر کوئی پڑھے گا تو لگے گا سب کے 2-2 بندے گھر کے مرے ہوئے ہیں اور دیے کا تیل ہی ختم ہے۔ جہاں سرکار مسکرائے تھے وہاں وہ نہیں مسکرائیں گے، جہاں سرکار مسکرائے تھے وہاں سنی مسکرایا ہے۔ پتہ چلا جس چیز کی تلاش میرے نبی علیہ السلام کو تھی اس کی تلاش سنی کو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے مسجد میں گئے تھے تو انتظار میں تھے، ابھی جابر خوشخبری سنائیں گے۔ یہ نہیں تھا انتظار کہ جابر کا کچھ بھی نہیں ہوگا، میری دعا کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، ہاں ذہن میں تھا کہ جابر آئیں گے، خوشخبری سنائیں گے۔ اور ابھی جب میں نے تمہارے سامنے حدیث پیش کرنا چاہی کہ قرضے زیادہ تھے، سرکار آئے، دعا مانگی، اب تم میں سے ہر ایک کی سوچ ادھر ہی اچھل رہی تھی کہ کبھی حدیث میں آگے لفظ آ جائے نا کہ قرضے سارے اتر گئے۔ یہ ہر ایک تم میں سے منتظر تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے ہر ایک کا شوق تھا کہ کاش کے بیان کریں نا اس طرح۔ اور دوسری پارٹی کا شوق کیا ہے؟ ہر وقت ڈھونڈیں گے کوئی ایسی دعا مل جائے نا، انہوں نے مانگی بڑی ہو مگر ہوا کچھ بھی نہ ہو۔ دیکھو ان کی مانگ اور تمہاری مانگ، ان کی تلاش اور تمہاری تلاش، اور پھر نبوت